یا نبی سلام. لوگ تو شعر شاعری میں بھی تختی کا واقعہ بیان کرتے رہتے ہیں، اور اب تو بڑا عجیب معاملہ ہے پیارے. قوال لوگ کرامتوں کو، سرکار کے معجزات کو اپنی قوالیوں میں ڈھول کے نشے میں ٹپ 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 ڈباتے رہتے ہیں اور گاتے رہتے ہیں، حرام خور کہیں کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو، قرآن کی آیتوں کو، اولیاء کرام کی کرامتوں کو مزامیر پر بجا بجا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو. یہ شیطانی رقص ہے، یہ کرامتوں اور معجزات کا پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری حرام کاری ہے. اور نسبت دیتے ہیں کہ بریلوی بھی لوگ قوالی کرتے ہیں. لاؤ دکھاؤ تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہو کہ کہیں اعلی حضرت نے لکھا ہو کہ قوالی مزاروں پر کرو. قوالی جو لوگ کرتے ہیں ان کی گرفت کرو، جو لوگ مزاروں پر عورتوں کو لے لے جا کر کے اور جھاڑو پیٹ پیٹ کر کے نذرانہ وصول کرتے ہیں ان کی گرفت کرو. اعلی حضرت نے جو لکھا ہے ان کی کتاب پڑھو اور اس فعل کی نسبت بریلویوں کی طرف مت کرو. سنو، پیش ڈالا ان بدعملوں نے روحانیت کا معاملہ، بزرگوں کے مزارات کے وقار کو. محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، تعزیہ بنا کر کے بے حرمتی کا معاملہ پیش کریں گے اور یہ تصور کریں گے کہ امام صاحب کی روح اس میں آتی ہے، یہ امام صاحب کا روضہ ہے. لے جا کر کے سمندر میں پھینک کر کے تعزیہ مال کریں گے اور کہیں گے ہم امام سے بڑی محبت کرتے ہیں. نعرہ لگاتے ہوئے نہ جانے کس قسم کا چلیں گے، دھواں دھکڑ سلگائیں گے اور سواری لے کر کے چلیں گے. گمراہی پھیلانے والے بدعملوں، ڈرو خدا کے خوف سے. امام علی مقام کی روح کو نہ دکھ دو. تعزیہ سے امام کی روح نہیں خوش ہوگی، ڈھول سے نہیں خوش ہوگی، تاشے سے نہیں خوش ہوگی. تو قرآن پڑھ لے شہادت کے دن امام کی روح خوش ہو جائے گی. تو روزہ رکھ لے شہادت کے دن امام کی روح خوش ہو جائے گی. تو غریبوں کو کھانا کھلا دے امام کی روح خوش ہو جائے گی. تو غریبوں کو کپڑا پہنا دے امام کی روح خوش ہو جائے گی. امام کے نقش قدم پر چل کر کے امام کی روح کو خوشبو کرو. یہ تعزیہ ڈھول باجا گاجا سے امام کی روح خوش نہیں ہوگی، بلکہ امام کا روحانی پھٹکار تم پر پڑے گا. یہ جملہ جب بول دیتا ہوں تو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کہ سبحانی صاحب تو تعزیہ داری کے خلاف بولتے ہیں، تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے؟ تعزیہ رکھنا جب حرام ہے تو بولا کیا جائے؟ اعلی حضرت سے سوال کیا گیا کہ تعزیہ داری کیا ہے تو فرماتے ہیں مروجہ تعزیہ داری حرام ہے، حرام ہے، حرام. نسبت دی جاتی ہے بریلوی لوگ ہیں، یہ بدعتی لوگ ہیں. بیش ڈالا آبرو کو. حضرت امام حسن و حسین کی تحریک کو سمجھو. حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو کس طرح اللہ کے حبیب چاہ رہے ہیں. دونوں شہزادے ہیں، نبی کی بارگاہ میں مچلتے ہوئے اپنے خط کو، تختی کو لے کر کے پہنچ گئے لکھ کر کے. آج بھی اپنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ. امام علی مقام اپنے بچپن میں لکھنے کے پیغام سے نانا جان کے امتیوں کو لکھنے کا پیغام دے رہے ہیں. حسین نے بچپن میں لکھا پڑھا ہے، اپنے بچوں کو بچپن میں لکھاؤ پڑھاؤ. یہ حضرت امام حسین کی زندگی سے سبق مل رہا ہے. لیکن بچوں کو صرف ٹی وی دکھاؤ، بچوں کو صرف میلے میں گھماؤ، بچوں کو صرف بے حیا بناؤ، اور جب بے حیا بننے کے بعد تمہاری گردن پر یہ لاٹھ رکھ کر کے دباتے ہیں اور تمہاری زبان نکلتی ہے، تب کہتے ہو مولانا صاحب سے تعویذ لکھوا کر کے لاؤ، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے. بیٹے کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو تو نبی کی بیٹی فاطمہ نے جس طرح سے اپنا خون جگر پلایا تھا اپنے شہزادوں کو، اپنا دودھ پلایا تھا اپنے شہزادوں کو، اس طرح سے ماں بن کر کے اپنے بچے کو دودھ پلائے. بچہ وفادار ہوگا، بچہ مجاہد بنے گا، بچہ حلال خور بنے گا، بچہ اپنے ماں باپ کے قدموں پر اپنی زندگی ہردم قربان کرنے والا بنے گا. اس طور پر تمہیں حضرت امام حسن حسین کی زندگی سے سبق لینا چاہیے. یا نبی سلام.